اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق تجوید القرآن. تجوید القرآن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آواز کی مقداریں 3 ہیں: چھوٹی، درمیانی اور لمبی. اور مقداروں کا اندازہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی نوک چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں گے تو یہ پہلے پورے کے آدھے حصے تک چھوٹی مقدار، پہلے پورے کے جوڑ تک درمیانی مقدار اور انگلی کے آخر تک یہ پوری مقدار، یہ لمبی مقدار. جس طرح آواز کی مقداریں 3 ہیں، اسی طرح آواز کے رخ بھی 3 ہیں: اوپر کا رخ، نیچے کا رخ، سامنے کا رخ. اپنے رخ میں آواز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر نیچے سے کیا مراد ہے؟ یہ منہ ہے، اس کے 2 جبڑے ہیں، اوپر کا، نیچے کا. تو لہذا اوپر کے رخ کی آواز میں یہ نیچے کا جبڑا اپنی حالت پہ رہے گا اور یہ اوپر کا جبڑا اوپر کو اٹھے گا. با تا اوپر کو اٹھانا ہے. اور جہاں نیچے کی آواز کا ذکر آئے گا تو وہاں اوپر کا جبڑا نہیں ہلائیں گے، نیچے کے جبڑے کو نیچے کریں گے. یہ اوپر والا حصہ وہیں رہ جائے گا، نیچے والا نیچے کریں گے. بی، تی، جی. اور سامنے کے رخ کی آواز یہ ہے کہ ہونٹوں کو پوری طرح گول فرما لیں گے تو آواز سامنے کے رخ پہ جائے گی. تو 3 مقداریں اور 3 رخ. کل آوازیں جو قرآن مجید میں ادا کی جاتی ہیں وہ 11 ہیں. وہ مقداریں اور وہ آوازیں، وہ ہم مختصر اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ 3 رخ ہیں، 3 مقداریں ہیں، تو 3 تیے 9 آوازیں یہ ہیں. اور 2 آوازیں وہ ہیں جو 2 رخ میں ادا ہوتی ہیں. ایک اوپر کی رخ ادا ہوگی، پھر فوراً نیچے کی رخ ہو جائے گی. دوسری اوپر کی رخ ادا ہوگی، پھر فوراً سامنے کی رخ ہو جائے گی. تو 2 آوازیں یہ ہو گئی، 9 آوازیں وہ ہو گئیں. تو 11 آوازیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں استعمال ہوتی ہیں. تو اب ان 11 کو ہم مختصر طور پہ دیکھتے ہیں. اوپر کے رخ، چھوٹی مقدار چھوٹی، رخ اوپر کی طرف. اس کے ہم اس وقت مشق کر رہے ہیں اور میرے ساتھ مشق فرمائیں گے. با، تا، سا، فا، کا. یہ اوپر کا رخ ہے اور یہ چھوٹی مقدار ہے. اب اسی طرح اوپر کے رخ کی چھوٹی مقدار کی دوسری صورت ہے، وہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں کہ 2 حرف ہوں گے. پہلے حرف پہ زبر، دوسرے حرف پہ جزم. ابھی جو ہم نے ادا کیا ہے یہ اکیلا حرف ادا کیا تھا. اب یہ ہے کہ زبر ہو، زبر کے بعد جزم ہو، اس کو بھی چھوٹی مقدار میں اسی طرح ادا کریں گے. اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. ام، بل، کم، من، حب. چھوٹی مقدار اور اوپر کے رخ سے. اسی طرح جہاں 2 زبر کی علامت ہو اس کو بھی چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے، اوپر کے رخ. اب اس کی ہم مشق کر رہے ہیں. 2 زبر جہاں ہوں وہاں بھی اوپر کے رخ ادا کریں گے، چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. بن، تن، دن، نن، ہن. اب یہ 3 آوازیں ہو گئیں اوپر کے رخ کی. اب نیچے کے رخ کی 3 آوازیں. نیچے کے رخ کی چھوٹی مقدار، زیر کی علامت ہو تو نیچے کے رخ چھوٹی مقدار میں اس کو ادا کریں گے. جی، فی، کی، لی، نی. اب اسی طرح زیر کے بعد اگر جزم ہو تو اس کو بھی چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. ان، دی، ریز، لد، ہم. ہاں، اس میں احتیاط فرمائیں گے کہ اس کو معروف پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے. لد نہیں پڑھیں گے، لد پڑھیں گے. تو منہ سمیٹ کر اس کو ادا کریں گے. لہذا یہاں مجہول ہونے کا امکان ہے. اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر ہم ادا کرتے ہیں. ان، دی، ریز، لد، ہم. اسی طرح 2 زیر ہوں تو اس کو بھی چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. بن، جن،
سین، شین، ہین۔ اب ہے سامنے کے رخ کی چھوٹی مقدار۔ اگر پیش کی علامت ہو تو اس کو سامنے کے رخ ادا کریں گے اور چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے۔ او، بو، تو، دو، ہو۔ اب یہ ہے کہ پیش کے بعد اگر جزم ہو تو اس کو بھی چھوٹی مقدار میں سامنے کے رخ ادا کریں گے۔ او، تپ، جز، کل، ہوم۔ ہاں، اس میں بھی مجہول ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ ہم اس کو عام طور پہ ہوم کول پڑھ دیتے ہیں تو یہ مجہول ہو گیا۔ ہون پوری طرح گول کریں گے تو یہ آواز معروف ادا ہوگی، مجہول ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان کو دوبارہ ہم ادا کر رہے ہیں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر کے۔ او، تپ، جز، کل، ہوم۔ جہاں دو پیش ہوں گے وہاں بھی آواز کی مقدار چھوٹی اور رخ سامنے۔ جن، کن، نن، ہن، دن۔ اس میں بھی ہون پوری طرح گول ہوں گے، آواز کی مقدار چھوٹی، رخ سامنے کی طرف۔ اب یہ آوازیں ہو گئی چھوٹی، اب درمیانی آواز کو ہم ادا کرنے لگے۔ اوپر کے رخ کی درمیانی مقدار کی آواز کھڑا زبر ہو تو اس کو اوپر کے رخ ادا کریں گے، درمیانی مقدار میں ادا کریں گے، کھڑا زبر۔ اس کو اب ہم ادا کرنے لگے ہیں۔ درمیانی مقدار پہلے پورے کے جوڑ تک، ٹھیک۔ با، تا، دا، لا، ہا۔ جس طرح کھڑے زبر کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے، اگر زبر کے بعد الف ہو تو بھی درمیانی مقدار میں اوپر کے رخ اس کو ادا کریں گے، زبر کے بعد الف ہو۔ لا، ما، نا، ہا، یا۔ اب اسی طرح نیچے کے رخ، اگر کھڑا زیر ہو تو اس کے نیچے کے رخ ادا کریں گے اور چھوٹے درمیانی مقدار میں ادا کریں گے۔ کھڑا زیر ہو تو رخ نیچے اور مقدار درمیانی۔ ای، ہی، یی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ پہ جازم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی درمیانی مقدار میں نیچے کے رخ ادا کریں گے۔ ای، بی، فی، لی، نی۔ اب ہے سامنے کے رخ کی درمیانی مقدار۔ اگر الٹا پیش ہو تو اس کو سامنے کا رخ ادا کریں گے اور درمیانی مقدار میں ادا کریں گے۔ او، وہ، ہو۔ قرآن مجید میں سے یہ تین حرف ہیں جس پہ الٹا پیش آئے گا، یا حمزہ پہ ہوگا، یا واو پہ ہوگا، یا ہے پہ ہوگا۔ اسی طرح اگر پیش ہو اور پیش کے بعد واو ہو تو بھی آواز کی مقدار درمیانی ہوگی اور سامنے کے رخ سے ہوگی۔ جو، دو، لو، مو، نو۔ اب ہے لمبی مقدار کی آواز۔ مد کی علامت ہوگی تو آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی پوری انگلی کے آخر تک۔ اب یہ اوپر کے رخ کی لمبی مقدار، الف پہ مد ہو، کھڑے زبر پہ مد ہو تو آواز لمبی مقدار میں، رخ اوپر کی طرف۔ شا، لا، ما، نا، یا۔ اب اسی طریقے سے اگر یا پہ مد ہو یا کھڑے زیر پہ مد ہو تو آواز کی مقدار نیچے کے رخ اور لمبی۔ سی، فی، لی، می، نی۔ اسی طرح اگر واو پہ مد کی علامت ہوگی تو آواز کی مقدار لمبی، رخ سامنے کی طرف۔ او، جو،
یہ دو آوازیں جو دو رخی آوازیں، آواز اوپر کی رخ اٹھاتے ہی اس کو نیچے لے جائیں گے. یہ کہاں ہوگی؟ جہاں زبر کے بعد یہ ہو. زبر کے بعد یہ ہو تو آواز اوپر اٹھتے ہی نیچے کی طرف چلی جائے گی. اس کو یہ لین کہتے ہیں یا لین کہتے ہیں، یہ لین. اور اس کو نرم ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا. آئی، بئی، شئی، کئی، لئی، ہائی. اب اوپر کی رخ آواز ہو اور اس کو پھر سامنے کی رخ لے جانا ہے نرم آواز میں. یہ کہاں ہوگی؟ زبر کے بعد واو ہو تو یہ آواز سامنے کی رخ ادا ہوگی اور نرم انداز میں ادا ہوگی. اوپر ادا ہوتے ہی سامنے کی رخ ہو جائے گی. اس کو واو لین کہتے ہیں. اس کو بھی نرم ادا کرنا ہے. او، کو، لو، مئو، نو. یہ 11 آوازیں ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے تو اس کا یاد کیا ہے تاکہ بات ذہن میں آ جائے. اس کے بعد جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ 3 حرف ہیں وہ ہمیشہ موٹے ادا ہوتے ہیں. موٹے ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں گے. تو یہ 3 حرف ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے. اور وہ 3 حرف ہیں خے، غین اور قاف. جب ان کو ادا کریں گے جو 2 نقطے والا قاف، تو اس کو زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں گے. تو لہٰذا اس کی دوبارہ ہم مشق کر لیتے ہیں. خا، خی، خو، غا، غی، غو، قا، قی، قو. 4 حرف جو ہیں اس وقت اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 4 حرف وہ ہیں کہ جن کو خوب موٹا ادا کرتے ہیں. اب خوب موٹا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ بھی اور زبان کے درمیان کا حصہ بھی دونوں اوپر تعلق کی طرف لے جائیں گے. زبان کی جڑ بھی اور زبان کے درمیان کا حصہ بھی. جو 3 حرف ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس میں صرف جڑ اوپر اٹھے گی. یہ 4 حرف ہیں جس میں زبان کے درمیان کا حصہ بھی اوپر کی طرف اٹھے گا. یہ 4 حرف اکٹھے ہیں، صاد، غاد، طے، زوئے. یہ 4 حرف جو ہیں ان کو خوب موٹا ادا کرنا ہے ہر جگہ قرآن مجید. زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے گی، درمیان کا حصہ بھی اوپر کی طرف اٹھے گا. تو اس کو اس طریقے سے جو ہے ادا کرنا ہے. تو یہ صاد، غاد، طے، زوئے. تو ان چاروں کو ادا کرنا ہے زبان، پوری زبان اوپر تالو کی طرف اٹھا کر. صا، سی، سو، آس، ایس، اوس، آس، سوا، یہ سی، اوسو، رواد. اس کو بھی اسی طرح زبان کی جڑ اور زبان کی طرف اوپر کی طرف اٹھا کے ادا کریں گے. وا، وی، وہ، آو، ایو، اور، آو، وا، کیو، وی، اور، وہ. اب ہے توئے. اس میں بھی زبان کی جڑ اور درمیان دونوں کو اوپر اٹھائیں گے. اس میں زبان کی نوک لگے گی اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، یہاں سے لگا کے پوری زبان اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے. پا، پئی، تو، آپ کو، ایک کو، او کو، آپ کا، یہ پئی، او کو. چوتھا حرف زوئے. زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں سے لگا کے پوری زبان اوپر تالو کی طرف. روا، روی، رو، آو، ایو، اور، آو، وا، ایو، ہوئی، اور، رو. اب تفسیر قرآن صفحہ نمبر 37. اس سے
پہلے ہم نے الف مدہ پڑھا تھا کہ درمیانی مقدار میں الف کو ادا کرنا ہے، تو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یا مدہ، کہ یا کو یا مدہ کہتے ہیں اس یا کو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو درمیانی مقدار میں ادا کرنا ہے اور نیچے کے رخ ادا کرنا ہے۔ یا مدہ وہ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، کون سی مقدار میں ادا کریں گے؟ درمیانی مقدار میں ادا کریں گے۔ کون سے رخ ادا کریں گے؟ نیچے کے رخ ادا کریں گے، تو اس کو ہم درمیانی مقدار میں ادا کر رہے ہیں۔ ای، بی، تی، سی، جی، ہی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، سی، غی، قی، غی، ری، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ اب یہ ہے کہ اگر اکیلا زیر، صفحہ نمبر 38، اگر اکیلا زیر ہو تو مقدار چھوٹی، اور اگر یہ ہو اس کے بعد تو مقدار درمیانی۔ یہ اب فرق ہے جس کو ہم اس وقت ادا کرنے لگے۔ تو جہاں زیر ہے تو وہاں مقدار چھوٹی، اور جہاں یہ ہے وہاں مقدار درمیانی۔ ای، ای، ہی، ہی، ای، ای، ہی، ہی، غی، غی، خی، خی، قی، کی، 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 جی، جی، شی، شی، ی، ی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اور یہ پہ جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تو یا لین چھوٹی مقدار میں اور یا مدہ درمیانی مقدار میں۔ تو یا مدہ جس یہ سے پہلے زیر ہو اس کو درمیانی مقدار میں، اور جس یہ سے پہلے زبر ہو اس کو چھوٹی مقدار میں۔ اب یہ اس کی مشق ہے، ٹھیک۔ ای یہ چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے، زبر ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ای، ای، اب یہ درمیانی مقدار میں ہو گئی۔ بئی، بی، تئی، تی، سی، سی، جئی، جی، ہئی، ہی، خی، خی، دئی، دی، رئی، ری، رئی، ری، زئی، زی، سی، سی، شئی، شی، صی، سی، غی، غی، قی، قی، غی، غی، عی، عی، غی، غی، فی، فی، قی، قی، کئی، کی، لئی، لی، مئی، می، نئی،